وہ پورے کمرے میں پریشانی سے چکر لگاتی مصطفیٰ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیسے بتاؤں، یہ کچھ کرنا ہے ورنہ بہت برا ہونے والا ہے۔ مصطفیٰ کو پتہ نہیں چلا اپنی سوچوں میں کہ کوئی ایسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا، مصطفیٰ کھڑکی بند کرنے بڑھی تھی۔ وہ وجود جلدی سے ہٹا، مصطفیٰ کھڑکی بند کر کے واپس مڑی تو رمشا اور زوبی نے کمرے میں قدم رکھا۔ چلو بھائی، رسم کا وقت ہے۔ رمشا مسکراتی ہوئی پاس آئی۔ مصطفیٰ صاحب ٹھیک ہے نا؟ یہ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ زوبی نے آہستہ سے کان میں پوچھا۔ نفی میں سر ہلاتی مصطفیٰ زوبی کو کافی پراسرار لگی۔ ڈھولک کی تھاپ پر بجتی تالیاں، یہ شور مصطفیٰ کو بالکل خوشی نہ ہوئی تھی، اسے بس ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن حویلی میں اکٹھا ارینج کیا گیا تھا۔ پیلے اور گرین امتزاج کے جوڑے میں مصطفیٰ کی رنگت بھی پیلی پڑی تھی۔ دراب کو لانے کا شور اٹھا، سب لڑکیاں کھڑی ہو گئیں رسم کے لیے۔ ساتھ بیٹھے دراب نے ایک نظر مصطفیٰ پر ڈالی، جس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کا کانپنا دراب سے مخفی نہ رہا تھا۔ مسکرا کر بیٹھا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھی مصطفیٰ کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ سب نے باری باری مہندی لگائی۔ شاہ اور داد نے ایسا شکر لگایا کہ سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ مہندی کے مناسبت سے رمشا نے گرین لباس زیبتن کیا تھا اور شاہ کی دو مانو بانچیں کھل گئی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی بات رمشا پر گہری نظر ڈالتے شاہ نے رمشا کو اچھا خاصا کنفیوز کیا ہوا تھا۔ اور اب آتی ہے ڈانس کی باری، چل شاہ شروع ہو جا۔ داد نے شاہ کو بیچ میں کھڑا کیا اور سانگ سٹارٹ ہوا۔ شاہ داد نے بھی ایسا بھنگڑا ڈالا کہ سب حیران ہو کر ان ڈیسنٹ سے لڑکوں کو دیکھ رہے تھے۔ سائڈ پر کھڑی رمشا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، جبکہ زوبی نے ایک سخت نظر داد پر ڈالی اور منہ بناتی مصطفیٰ اور دراب کے پاس آئی تھی۔ بھائی، آپ کے دوستوں نے محفل لوٹ لی، زوبی نے دراب سے کہا۔ ہاں، پاگل ہیں دونوں، دراب بھی مسکرایا۔ داد اور شاہ کی حرکتیں دیکھ کر دراب بھی سب کی طرح حیران تھا۔ کون ہو تم؟ ادھیڑ عمر آدمی سامنے کھڑے شخص سے پوچھ رہا تھا۔ میں کون ہوں؟ پہلے یہ بتاؤ، تم آج دو لڑکے ڈان کے حوالے کیے اور وہ دونوں بچے تیرے اپنے تھے، کیوں؟ جواب دے اب۔ ہاں تو تم کون ہوتے ہو جس کو میں جواب دوں؟ نشے میں پوری طرح دھت وہ آدمی بولا۔ اس نشے کی خاطر تو نے اپنے بچے بیچے، اس سے پہلے اپنی معصوم بچی کو بھی تو اس نشے کی نظر کر چکا ہے، تو دیکھ آج میں تیرے اس نشے کا کیا علاج کرتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی بیسٹ نے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا اور آدمی لڑکھڑا کر گرا تھا۔ اب مزہ چکھاؤں اس نشے کا۔ بیسٹ اس آدمی پر چڑھ دوڑا تھا۔ اس آدمی کا جسم کئی ٹکڑوں میں کرتے بیسٹ پر جنونیت سوار تھی، اور تھوڑی دیر پہلے نشے کی خاطر اپنے بچوں کی زندگی برباد کرنے والا شخص اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ مہندی کا ہنگامہ ختم ہوا تو اپنے کمرے میں آئی، الماری سے اپنا آرام دہ ڈریس نکال کر جیسے ہی مڑی، کسی کے بھاری ہاتھ کا ایک زوردار تماچا اس کے گال پر پڑا تھا۔ اس اچانک حملے کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر وہ سیدھی ہوئی تھی، ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے گال لال کر رہا تھا۔ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے پر گری۔ آنے والے وجود نے اسے جھک کر دونوں کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ تم کون ہو مس؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم اتنی گری ہوئی ہو سکتی ہو، میں نے سوچا نہ تھا۔ بیسٹ اس کے منہ سے ٹوٹ کر الفاظ نکلے تھے، یعنی جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ بیسٹ کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ کون ہو تم؟ مصطفیٰ مشائم بلیک بیوٹی؟ بیسٹ نے اسے جھنجھوڑا، جبکہ مصطفیٰ بالکل گنگ سی کھڑی تھی، الفاظ جیسے اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ تمہاری نیلی آنکھوں کے پیچھے یہ شہد رنگ آنکھیں دھوکہ لیے چھپی تھیں۔ تم نے آخر کیسے ہمت کر لی نکاح پر نکاح کرنے کی؟ نکاح پر نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے میڈم، اور تمہیں تو اس قابل چھوڑنے والا ہی نہیں ہوں کہ کسی اور کے ساتھ رخصت ہو سکو۔ بیسٹ کی بات پر مصطفیٰ کے 14 طبق روشن ہوئے۔ اپنی طرف بڑھتے بیسٹ کو دیکھ کر حواس باختہ سی مصطفیٰ نے فوراً بیسٹ کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ نہیں نہیں پلیز، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ یہ سب جو میں نے کیا، اس سب کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، میں مجبور تھی، میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا، مجھے دراب سے کوئی لینا دینا ہی ہے۔ میں اس کو بھی کل بتانے والی تھی کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، مگر یہ رخصتی ضروری ہے۔ کچھ وقت کے لیے مجھے اس کے گھر میں رہنا ہوگا، اور اس کے لیے مجھے اس کی منت بھی کرنی پڑی تو میں کروں گی، اور پلیز تم بھی میری بات کو سمجھو۔ روتی ہوئی مصطفیٰ نے بیسٹ سے التجا کی تھی۔ بیسٹ ایک پل کے لیے ان شہد رنگ آنکھوں میں کھویا تھا، مگر اگلے ہی لمحے نرمی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ یہ رو دھو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس سب سے میں متاثر نہیں ہوتا، اور تم نے یہ کیسے سوچا بیسٹ کی بیوی ہو کر کسی اور کے ساتھ رہو گی؟ میں تمہیں اب نہیں چھوڑنے والا۔ بیسٹ نے اسے تھام کر خود سے قریب کیا تھا۔ مصطفیٰ بیسٹ کی گرفت میں مچلی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی۔ دیکھو میں تمہیں بتاتی ہوں سب، مگر تم چھوڑو مجھے پلیز۔ مصطفیٰ کی التجا پر بیسٹ کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ بولو، بیسٹ نے مصطفیٰ کو خود سے الگ کرتے بھاری لہجے میں کہا۔ کتنے گھٹیا ہونا تم! مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور نہ ہی دراب میں۔ میں صرف اپنے کام سے محبت کرتی ہوں، بلکہ عشق۔ تم کچھ بھی کر لو، میں تم دونوں میں سے کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، مگر یہ سب میری مجبوری ہے، ورنہ تم لوگوں سے جان کیسے چھڑانی ہے؟ میں جانتی ہوں۔ دور ہوتے ہی مصطفیٰ کی ٹون چینج ہوئی، غصے سے بیسٹ کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ ہوشیاری اور وہ بھی بیسٹ کے ساتھ۔ مصطفیٰ کا یہ انداز بیسٹ کا غصہ انتہا پر پہنچا۔ بیسٹ نے مصطفیٰ کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش برسائی تھی، ساتھ ہی ایک زور سے ہاتھ مروڑا، جبکہ دوسرا ہاتھ
بیسٹ کی سخت گرفت میں تھا، چوڑیاں ٹوٹ کر مصطفیٰ اور بیسٹ کے ہاتھ میں چبھ گئی تھیں۔ مصطفیٰ درد سے کراہی تھی مگر بیسٹ کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کتنی بے ضمیر ہو تم، کیسی انسان ہو، ایک شوہر کے ہوتے تم نے دوسرا نکاح کیا جو شرم نہیں آئی تمہیں اتنی گری ہوئی حرکت کرتے، بیسٹ کو ٹرایا۔ درد کی کیفیت میں مصطفیٰ ایک بار پھر بیسٹ کے سنگین شکنجے میں تھی۔ بیسٹ نے اب کی بار اسے بیڈ پر دھکا دیا اور تمام لائٹس آف کر کے اپنا نقاب ہٹایا تاکہ مصطفیٰ بیسٹ کو پہچان نہ سکے۔ مصطفیٰ بیسٹ کے عمل پر ایک دم سے بیڈ سے اتری تھی مگر بیسٹ مصطفیٰ کو دبوچ چکا تھا۔ بیسٹ کے سینے میں صفائی مصطفیٰ تڑپ رہی تھی۔ مصطفیٰ پورا زور لگا کر خود سے الگ کرنا چاہ رہی تھی بیسٹ کو، جبکہ بیسٹ نے اپنے ہونٹ مصطفیٰ کے لبوں پر رکھتے اس کی مزاحمت روکی تھی۔ بیسٹ نے اپنا سارا غصہ مصطفیٰ کے وجود پر نکال رہا تھا، حد سے زیادہ جنون مصطفیٰ کا نازک بدن برداشت نہ کر پایا تھا۔ اپنی بے بسی پر روتی بلیک بیوٹی آج اپنے لیے کچھ نہ کر سکی تھی۔ تکا تکا سادات بیڈ پر کافی دیر سے کروٹ بدل بدل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں آ رہا ہے تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے؟ سارا وقت زوبی نے اسے اگنور کیا تھا، ایک بار بھی داد کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ بار بار داد کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی زوبی کو دیکھے گئی۔ زوبی کا اگنور کرنا داد کو کھلا تھا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو مس ایٹیٹیوڈ؟ کیا ہوا مجھ سے آخر؟ ایسا سوچ سوچ کر داد پاگل ہو رہا تھا۔ جب سے تم ملی ہو اس وقت سے سو نہیں پایا، میری نیندیں اڑانے کا کوئی حق نہیں، اصل حقیقت جان کر رہوں گا۔ داد نے اپنے بال نوچے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جس سے کسی کی زندگی برباد ہوئی ہو۔ تم میری نظروں سے گر چکی ہو۔ نفرت کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آج کے بعد جو مرضی کرو میری بلا سے، اچھی طرح سے رخصتی بھی کرواؤ اپنی، اور بس یہ رات مت بھولنا، نفرت سے کہتے بیسٹ نے بلیک بیوٹی کو خود سے الگ کیا تھا۔ بلیک بیوٹی کی ہمت ہی نہ رہی تھی کچھ کہنے سننے کی۔ بیسٹ جیسے آیا تھا اور کیسے گیا اسے کچھ ہوش نہ تھا، بے حس و حرکت پڑی رہی۔ بلیک بیوٹی روتے روتے سو چکی تھی۔ صبح ہوئی تو زوبی نے دروازہ بجایا، یار کھولو دروازہ، رات بھی بجا بجا کر گئی تھی وہ تو، رمشا آپی نے مجھے الگ روم کا بتایا تھا۔ مصطفیٰ یار کھولو، اندر سے آواز نہ پا کر زوبی نے ایک بار پھر سے دروازہ بجایا۔ کاش تم رات میرے ساتھ ہی روم میں آ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ بلیک بیوٹی نے سوچتے ہوئے بیسٹ سے ہر درجہ نفرت محسوس کی تھی۔ خاموشی سے دروازہ کھولا تھا۔ یہ کیا ہوا تمہارے چہرے پر؟ اندر داخل ہوتی زوبی نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو پریشانی سے پوچھا، کچھ نہیں، رات میں کام سے گئی تھی تو چوٹ لگ گئی۔ تم مجھ سے جب بات کرو تو دھیان رکھا کرو زوبی، کوئی میری آواز نہ سن لے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، میں بول سکتی ہوں۔ بلیک بیوٹی نے بات بدلی، یار حد کرتی ہو، مطلب کل تمہاری مہندی تھی، آج رخصتی ہے اور تم کام کے پیچھے پڑی ہو، ہوتا رہے گا کام بھی، بس آج کہیں نہیں جانا۔ زوبی کو تب چڑھی، زوبی مجھے بگ کنگ سے ملنا ہے، ارینج کرو سب، اور مزید کچھ نہیں سننا میں نے، نہ تم پوچھو گی۔ بلیک بیوٹی بنا تاثر دیے بولی، اوکے اوکے، پارلر جانے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے نکلیں گے، بگ کنگ سے مل لیں گے، مگر یہ کیا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ زوبی نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا تھا، دفع کرو بخار کو۔ مصطفیٰ کو خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ زوبی کے گلے لگ کر اتنا روئی تھی کہ زوبی بوکھلا گئی تھی۔ بیسٹ سے پہلی ملاقات کا زوبی کو بتایا تھا مگر اپنے اور بیسٹ کے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ بلیک بیوٹی کے نزدیک اس پیپر کی کوئی اہمیت نہیں تھی، صرف حاشر کو چھڑانے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا اور سوچا تھا بعد میں اس بیسٹ سے جان چھڑا لے گی، مگر بیسٹ اپنا گیم کھیل گیا جس کی بلیک بیوٹی کو توقع نہیں تھی۔ میری گڑیا رمشا جو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، مصطفیٰ کے اس طرح رونے پر خود بھی رونے لگی۔ رمشا یہی سمجھی تھی کہ اتنی جلدی رخصتی کی وجہ سے اداس ہے، اور کچھ ہر لڑکی کی حالت ہوتی ہے اپنی رخصتی پر۔ شام تک رمشا بخار میں تپ رہی تھی۔ پارلر کیا جانا تھا بلکہ بیوٹیشین کو بلانا پڑا۔ مصطفیٰ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ دلہن بن کر تقریب میں جا سکتی، مگر یہ سب مصطفیٰ کو کرنا تھا۔ بیوٹیشین نے بہت محنت کر کے مصطفیٰ کے لال گال کور کیے جو پھر بھی سرخ تھے۔ پھٹا ہونٹ مصطفیٰ کو تکلیف دے رہا تھا۔ اب دوراب کا سامنا کرنا تھا، اسے سچ بتانا تھا، پتہ نہیں وہ مانے گا نہیں، نفرت ہی کرے گا، اور مگر مجھے یہ سب کرنا ہے۔ اپنی سوچوں میں مصطفیٰ آگے کا پلان بنا رہی تھی۔ وہاں آج تو کچھ الگ ہی نظر آ رہے ہو، دلہا بن کر تو تجھ پر ٹوٹ کر روپ آیا ہے۔ داد نے دوراب کو چھیڑا تھا، اب منہ میں دوپٹہ ڈال کر شرماؤں، اب داد کی بڑی بیویوں والے انداز سے چڑھا تھا، تو الگ ہی اتنی پیاری رہی ہے میری بنو، نہیں بلکہ بننا۔ شاہ داد کی بات پر اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر سکا تھا، چل تیرے گھوڑی چڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ داد باز نہ آیا تھا، دوراب نے ایک زبردست گھوری سے نوازا تھا۔ تو کیوں منہ بنا کر بیٹھا ہے؟ شاہ کو دیکھتے دوراب نے کہا تھا، یہ کیا بولے گا مجھ سے پوچھو، بس صرف ایک رات نہیں دیکھا اپنی لیلا کو تو یہ حال تو بنتا ہے مجنوں کا۔ داد کی بات پر شاہ داد پر جھپٹا تھا، دونوں آپس میں گتھم گتھا تھے۔ دوراب نے دونوں کو وارن کیا جو ہنستے ہنستے سیدھا ہوئے تھے۔ بارات آ گئی ہے رمشا آپی، زوبی بھاگتی ہوئی بتانے آئی تھی۔ رمشا نے زوبی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب بارات آئے تو اسے جلدی بتانا، پھول نچھاور کرنے ہیں۔ چلو چلو سب کو بلا لو، یہ پھول باقی سب کو بھی پکڑا دینا، ہدایت دیتی رمشا آگے بڑھی تھی۔ ڈارک میرون لہنگے میں مصطفیٰ پر انتہا کا روپ آیا تھا، سانولا رنگ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ بارات آتے ہی شور اٹھا تھا جبکہ مصطفیٰ کا دل زور سے دھڑکا تھا، کہیں بیس پھر سے نہ آ جائے اپنے آنسو پیتی۔ مصطفیٰ کو اپنا یہ عروسی لباس کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے کب چاہا تھا کہ ایسا نکاح ہو، پر نکاح
کر کے اس نے بہت بڑا جرم کیا تھا جس کا اسے اچھے سے اندازہ تھا۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو شاید یہ غلطی کبھی نہ کرتی۔ دل کہیں بیسٹ کی باتوں پر اٹکا تھا۔ بگ کنگ کو کیا جواب دوں گی؟ نہیں، مجھے یہ کرنا ہی تھا، ورنہ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ حال میں سب کی انٹر ہوتے ہی دراب کی پہلی نظر مصفا پر پڑی اور جیسے پلٹنا بھول گئی۔ دم بخود سا دراب اس اب پر نہ بلکہ جبکہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا تھا جب داد نے کندھا ہلا کر آگے بڑھنے کو کہا۔ نہیں نہیں، آگے نہیں جا سکتے جی، آپ لوگ پہلے اپنی سالیوں کا خیال کیا جائے، تبھی آگے راستہ جیا جائے گا۔ رمشا اور ان کی کزنوں نے مل کر دراب کا راستہ روکا تھا جبکہ رمشا نے بات سٹارٹ کی تھی اور تھوڑی دیر میں دراب سے اچھے خاصے نوٹ نکلوا کر ہی دم لیا تھا۔ زوبی کافی دیر سے ثانیہ کو کال کر رہی تھی مگر کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے جو تم اتنی نفرت سے بات کرتی اور دیکھتی ہو؟ اس کے قریب سے آواز ابھری تھی۔ موبائل میں مصروف زوبی نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ داد سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو مسٹر، میں بھول چکی، تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اب کیا تکلیف ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دے رہی؟ باقی اپنی شکل دکھا کر میرے زخم تازہ مت کیا کرو۔ ابروج کاتے زوبی نے جواب دیا۔ اتنے سخت الفاظ مجھے پسند نہیں محترمہ، اور آخر ایسا ہوا کیا ہے کہ پہلے میری جان کی دشمن بنی ہوئی تھی اور اب معاف بھی کر چکی ہے؟ ویسے مجھے تمہاری معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، داد نے بھی تن کر کہا۔ تو بات یہ ہے مسٹر داد، اپنے کہے گئے الفاظ یاد رکھنا کیونکہ بہت جلد تم پچھتاؤ گے۔ جب حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہو یا صرف بن رہے ہو تو کچھ بولو بھی مت۔ تم مانو یا نہ مانو مگر حقیقت یہی ہے کہ تم ہی وہ انسان ہو جس نے میری زندگی تباہ کی ہے۔ اب انجان بن کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ خیر، میں نے کہا نا، میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، بہتر ہوگا آئندہ میرے قریب بھی مت بھٹکنا۔ بنا کسی خوف کے زوبی نے ایک ایک لفظ سخت لہجے میں ادا کیا تھا۔ داد کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ تمہارا یہ رویہ، یہ سخت الفاظ، ان کے پیچھے کیا راز ہے؟ تم خود ہی بتاؤ گی۔ دیکھنا، داد نے سرخ کے لیے زوبی کو وارن کیا تھا۔ اپنی توہین داد کو بالکل برداشت نہ کر سکا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تھا، مصفا کا دم نکلا تھا۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں نہیں چاہتی تھی ایسا، یا اللہ میری مدد فرمانا، مگر اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک انسان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ تو جانتا ہے، مجھے معاف کر دے میرے مالک۔ دل ہی دل میں دعا کرتی مصفا خود پر کنٹرول کھو چکی تھی۔ اماں کے گلے لگے رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ اماں کو چلنا پھرنا منع تھا مگر اسی خاطر رخصتی کے لیے آئی تھی۔ خان بابا مصفا کے رونے پر خود بھی نہ ماں کے لیے اسے گلے سے لگایا۔ اتنے افسردہ تو رمشا کی باری بھی نہیں تھے جتنا اب تھے۔ گاڑی میں بیٹھتی مصفا نے زوبی کو پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ زوبی نے بھاگ کر مصفا کو گلے لگایا مگر بلیک بیوٹی اس کے کان میں ایک اہم کام کہا تھا جو صرف زوبی نے سنا تھا اور سر ہلا کر اسے یقین دلایا تھا کہ اس کا کام ہو جائے گا۔ جیسے ہی دراب نے کمرے میں قدم رکھا، مصفا اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی اور صوفے کے پاس نیچے اپنا بستر لگا رہی تھی۔ دراب نے ایک گہری سانس دی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ دراب بڑبڑایا۔ دراب کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ لڑکی بنا سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ بیڈ پر بیٹھے دراب کو وہ دن یاد آ گیا جب مصفا کا نکاح کے اگلے ہی دن اس کے آفس آئی تھی۔ دراب مصفا کو اچانک اپنے آفس میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ پلیز بیٹھیں، دراب نے کہا۔ مصفا سامنے پڑی کرسی پر بیٹھی تھی اور دو الگ الگ لفافے دراب کی جانب بڑھائے تھے۔ دراب نے ناسمجھی سے مصفا کو دیکھا تھا مگر لفافے مصفا کے ہاتھ سے لے لیے تھے۔ کیا ہے یہ؟ کیا کروں میں ان کا؟ دراب نے سوال کیا۔ مصفا نے اشارہ کیا تھا جو دراب کو سمجھ نہیں آیا۔ آپ ایسا کرو، یہ لو پیپر اور یہ رہا پین، اس پر لکھو جو کہنا چاہ رہی ہو۔ دراب نے کنفیوز ہوتی مصفا کی مشکل آسان کی کانپتے ہاتھوں سے۔ مصفا نے پین پکڑا اور لکھنے لگی۔ دراب مصفا کی گھبراہٹ دیکھ چکا تھا۔ مصفا نے لکھ کر پیپر دراب کی طرف کھسکایا۔ دراب نے پیپر اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ میں نے سب سے نیچے والے لفافے میں لکھ دیا ہے مگر آپ پہلے اوپر والا کھول کر دیکھنا، اس کے بعد دوسرا سب پڑھ کر مجھے ابھی آپ کے جواب چاہیے، میں منتظر ہوں۔ اوکے فائن، ایسا ہی کر لیتا ہوں، دراب نے کہا اور لفافہ کھولا۔ اندر اماں کی میڈیکل رپورٹس تھیں۔ رپورٹس کے مطابق ان کو کینسر تھا جو آخری سٹیج پر تھا اور 3 مہینے باقی تھے اماں کے بس۔ دراب کو بہت افسوس ہوا۔ بنا کچھ کہے دوسرا لفافہ کھولنے لگا جبکہ مصفا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ دراب شاکڈ تھا۔ تحریر پڑھتے پڑھتے اس کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھری تھیں۔ ہمارا نکاح ہوا ہی نہیں کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ میں اس وقت اماں کو بتا نہیں سکی تھی، اگر بتا دیتی تو آپ نے وہ رپورٹ دیکھ لی ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جبکہ میں نے انکار کیا تھا جس کی وجہ سے اماں کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا۔ میں ڈر گئی تھی، میں کچھ نہ کر سکی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور حل نہیں تھا کہ میں اماں کی خوشی کا احترام کروں، اور سچ بتانے پر اماں خوش نہیں ہوتی بلکہ مزید پریشانی میں چلی جاتی۔ پلیز میری بات کو سمجھنا۔ مجھے معلوم ہے میں نے غلط کیا مگر ایک مرتے ہوئے انسان کو خوشی دینا چاہتی ہوں۔ صرف 3 مہینوں کی بات ہے، آپ پلیز مجھ سے شادی پر انکار مت کرنا۔ یہ سب جان کر اماں اس شادی سے بہت خوش ہیں۔ میں آپ کی زندگی میں بالکل دخل اندازی نہیں کروں گی۔ میری وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو سب الزام میں اپنے سر پر لے لوں گی وقت آنے پر۔ پلیز میری مدد کریں۔ میری اماں جیتے جی مر جائیں گی اگر انہیں کچھ بھی معلوم ہوا تو پلیز آئی ریکویسٹ یو۔ اماں کے پاس جتنا بھی وقت ہے، یہ سارے وقت میں ان کو خوشیاں دینا چاہتی ہوں۔ مزید غم اماں نہیں سہ سکتی ہیں۔
آپ میری غلطی بھلے معاف نہ کرنا مگر صرف اماں کا خیال کر لیں، باقی میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں جو مجھے آج ہی چاہیے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ دراب غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ آپ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہو؟ مطلب آپ کو یہ سب اتنا آسان لگ رہا ہے؟ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے مس مصفا، دراب نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ غم غصے سے دراب کی رگیں تن گئی تھی جبکہ آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ مصفا دراب کے انداز پر ڈر کر کھڑی ہوئی تھی۔ بے شک وہ بلیک بیوٹی تھی مگر یہ قدم غلط اٹھایا تھا، اس بات کا اسے اچھے سے احساس تھا۔ دراب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا مس، آپ اتنی معصوم دکھتی ہو مگر آپ کی اس حرکت سے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ معصومیت بھی نظر کا دھوکہ ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے جس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ مجھے کیا؟ آپ نے تو خود کو اور اپنے شوہر کو سب کو دھوکہ دیا ہے۔ نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے آج آپ سے، پلیز چلی جاؤ۔ دراب کے نفرت بھرے انداز سے مصفا کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، دراب نے ہنوز کھڑی مصفا کو کہا۔ آپ مجھے سخت رویے پر مجبور مت کریں پلیز، ورنہ میں گارڈز کو بلا لاتا ہوں۔ پلیز مت کریں ایسا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز، اشارہ کرتی مصفا نے دراب کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ جلدی سے دوبارہ پیپر اٹھایا اور لکھنے لگی، پلیز آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میری اماں کی خاطر آپ مجھے جو بھی کہیں برا بھلا کہہ لیں، جانتی ہوں سب صحیح کہہ رہے ہیں مگر میری اماں جیتے جی مر جائیں گی، پلیز جیسے چل رہا ہے چلنے دیں، آپ اتنے سنگ دل مت بنیں۔ دراب کا جی چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ حد کرتی ہو لڑکی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بجائے شرمندہ ہونے کے ڈھیٹ پن دکھا رہی ہو۔ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ بتاؤ، میں خان بابا کو منا لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پتہ نہیں کہاں ہے، مجھ سے نکاح کے بعد کبھی ملا نہیں، مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اگر اس کا مجھے پتہ ہوتا تو میں خود ہی سب ٹھیک کر لیتی، آپ کی منت نہیں کرتی۔ مصفا کی تحریر نے دراب کو آگ لگائی تھی۔ یہ تو سچ تھا، بیسٹ کہاں ہے؟ بلیک بیوٹی نہیں جانتی تھی، وہ تو بس جان چھڑا کر نکلی تھی، اور جب گھر آئی تو خان بابا اور اماں نے دراب سے نکاح کا شوشہ چھوڑا تھا۔ انکار کرنے پر اماں کو اٹیک ہوا تھا، مصفا کی جان نکلی تھی اور بنا سوچے سمجھے غلطی کر بیٹھی تھی۔ بیسٹ کہاں تھا؟ اس وقت اگر مصفا جانتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ نکاح کے بعد اس پرانے گھر پر گئی تھی، شاید بیسٹ مل جائے، اور سب کچھ وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دراب اتنا بھی سنگ دل نہیں تھا کہ ایک مرتے ہوئے انسان کی خواہش کو پورا نہ کر سکے۔ مصفا کے ساتھ مل کر بیسٹ کو ڈھونڈنا، بیسٹ کے نہ ملنے پر آخر دراب نے صرف اماں کی خاطر کروا گھوٹ بھرا تھا، جبکہ مصفا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ باقی سب کے سامنے آج تک ایسے ہی پوز کیا تھا جیسے سب ٹھیک ہے اور اس شادی سے خوش ہے۔ اپنی سوچ میں ڈوبا وہ دراب واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر ہوش میں آیا تھا۔ ایک ہی کمرے میں بنا کسی رشتے کے اجنبی بن کر رہنا دراب کو بہت برا لگ رہا تھا۔ الگ کمرے میں بھی نہیں جا سکتا تھا، شاہ اور رمشا کو کیا جواب دیتا؟ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا دراب نے خود کو بے بس پایا تھا۔ بیسٹ کو سب پتہ چل گیا ہے مگر باقی سب کو یہ پتہ نہیں چلنے دوں گی کہ میں بول سکتی ہوں اور بلیک بیوٹی بھی میں ہوں۔ خان بابا کو تو بھولے سے بھی یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے، اور اماں کو بتا دیا تو سمجھو خان بابا کو پتہ چل گیا۔ اگر اماں ہی سب سے زیادہ خوش ہوں گی، ان کی حالت ایسی ہے کہ جتنی بھی خوشی دی جائے اچھا ہے، صرف 3 مہینے باقی ہیں، کینسر پوری طرح ان پر قابض ہے، پلیز اماں کو جاتے جاتے یہ خوشی دے دو۔ آخر دراب بھائی سے شادی تم نے ان کی خوشی کی خاطر کی ہے، اور بیسٹ کو کیسے معلوم ہوا کہ تم مصفا اور بلیک بیوٹی ہو؟ کہاں ملا وہ تمہیں؟ اپنی بات مکمل کرتی زوبی نے سوال کیا تھا۔ وہ مہندی کی رات جب میں اپنے کام سے گئی تھی وہاں پر ملا تھا، تبھی ہماری لڑائی ہوئی تھی، اس نے سب بتایا مجھے کہ وہ جانتا ہے سب۔ مصفا نے جھوٹ کا سہارا لیا جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اف، بیٹھے بٹھائے یہ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ زوبی کو افسوس ہوا تھا۔ ثانی اور حاشر کیسے ہیں؟ انہیں کہنا ان کی بلیک بیوٹی بہت جلد واپس آئے گی، مگر کچھ مہینے لگ جائیں گے یہ سب کرتے کرتے، ہاں مگر ملاقات ہوتی رہے گی۔ ابھی ان حالات میں مشکل ہے مگر کام نہیں چھوڑ سکتی، بلیک بیوٹی نے افسردہ سی بولی تھی۔ یار کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مرجھائی بھی کیوں ہے اتنی؟ کتنی بار سمجھایا بھول جاؤ، وہ سب بھیانک ماضی تھا، گزر گیا۔ مصفا پلیز اپنی زندگی خوشی سے گزارو۔ دراب بھائی اتنے سویٹ ہیں، تمہیں کچھ کہا یا پوچھا تو نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ پرانے زمانے کی سوچ رکھتے ہوں گے۔ زوبی مصفا کی حالت کو، اس کا ماضی کو لے کر ڈسٹرب ہونا سمجھی تھی۔ گہری سانس لیتی مصفا نے نفی میں سر ہلایا تھا، مگر وہی جانتی تھی کتنی مشکل سے دراب کو منایا تھا، کتنا دل مارا تھا، اپنا کتنا ضبط سے کام لیا تھا، ورنہ بگ کنگ تو بلیک بیوٹی کو اینگری کیٹ کہتے تھے جو ذرا ذرا سی بات پر غصہ ہوتی تھی۔ زوبی کو وہ پہلے والی بلیک بیوٹی جیسی نہ لگی تھی، اس ایک رات میں بلیک بیوٹی کے ہوش ٹھکانے لگے تھے، یہ صرف مصفا ہی جانتی تھی۔ بیسٹ کے عمل پر بلیک بیوٹی کو غصہ آیا تھا، اب کیا لینے آیا تھا جب سب اکیلے سہا، مگر بیسٹ نے ایک نہ سنی اور زبردستی اس پر اپنا حق جتا گیا تھا۔ شادی کے ہنگامے تھمے تو زوبی بھی واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ بات سنو، کھانا کھا کر جانا، ایسے میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، رمشا نے زبردستی زوبی کو روکا تھا۔ مصفا کو بخار تھا اور ابھی تک سو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرواتی ہوں، پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ہی کہتی ہو تو اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ میں کچھ پوچھ سکوں۔ جی جی آپ ہی پوچھیں، زوبی الرٹ گئی۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ سچ میں اپنی منگنی چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی؟ اور اگر بھاگ گئی تھی تو وہ کہاں ہے جس کے ساتھ بھاگی تھی؟ شادی بھی نہیں کی تم نے
کیا تم مجھے بتاؤ گی؟ بہت عرصے سے میں پوچھ نہیں سکی مگر آج خود کو روک نہیں پائی۔ اتنے سال گزر گئے، نہ مصطفیٰ نے کچھ بتایا نہ میں نے پوچھا، مگر تم ہر وقت مجھے مصطفیٰ کے ساتھ نظر آتی ہو۔ کیا ہوا تھا؟ رمشا کے سوال پر اپنے کمرے میں جاتا داد ٹھٹکا۔ رمشا نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، جس وجہ سے آواز باہر آ رہی تھی۔ دادا اپنا موبائل بھول گیا تھا جسے لینے آیا تھا، مگر رمشا کا سوال داد کے کان میں پڑا تو آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ آپی میں بھاگی نہیں تھی، زوبی نے روتے ہوئے جواب دیا۔ جیسے جیسے زوبی بتاتی گئی، باہر کھڑے داد کا جی چاہا زمین پر ڈے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیسے کر سکتا تھا وہ یہ غلطی؟ داد پیچھے مڑا تو دراب سے ٹکرایا۔ کیا ہوا تیری؟ کیوں ہوائیاں اڑ رہی ہیں؟ دراب نے داد کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، موبائل بھول گیا تھا، گھر وہی لینے آیا تھا۔ داد کہتا اپنے کمرے میں گیا۔ شکر ہے زوبی نے میرا نام نہیں بتایا، ورنہ کیا جواب دیتا رمشا بھابھی کو؟ 5 سال پہلے۔ زوبی جلدی کرے نا، ماما ڈانٹ رہی ہیں۔ 16 سالہ ثانیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا بس چلو، زباریہ نے چادر اوڑھتے کہا۔ زوبی کی منگنی تھی اور صبح صبح یاد آیا کہ ڈریس کے ساتھ جویلری مال سے اٹھانے جانا ہے۔ سیما بیگم تو جا نہیں سکتی تھی، ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا، جبکہ جواد صاحب باہر کے معاملات دیکھنے میں مصروف تھے۔ فنکشن ہال میں تھا، اس لیے سب نے ڈائریکٹ ہال پہنچنا تھا۔ گھر کے کام نپٹا کر زباریہ اور ثانیہ پارلر کے لیے نکلے، مگر پہلے مال جا کر اپنی جویلری لینی تھی، اس لیے تھوڑا پہلے گھر سے نکلی۔ مال پہنچ کر وہ جس مال میں گئی تھی اور جویلری لے کر لفٹ کے پاس رکی تھی، لفٹ ابھی تک نہیں آئی تھی تو ایک سائڈ پر ہو کر انتظار کرنے لگی۔ یار سنو، مجھے واش روم جانا ہے پلیز، میں ابھی آئی، ثانیہ نے بنا زوبی کو دیکھے کہا اور دوسری طرف نکلی۔ اس مال کے ہر ایریا کا انہیں پتہ تھا، اپنی ساری شاپنگ وہ یہیں سے کرتی تھی۔ گہری سانس لیتی زوبی ثانیہ کا انتظار کرنے لگی۔ حد کرتی ہے یہ لڑکی، اب اگر لفٹ آ گئی تو؟ زوبی کو غصہ آیا تھا۔ زوبی کا منہ سامنے تھا اور لفٹ کا دروازہ کھلا، 2 بچیاں نکل کر بھاگی تھی، مگر ایک آدمی ان کے پیچھے لپکا۔ اس کے پیچھے 3 4 اور بھی لڑکیاں تھیں۔ وہ آدمی داد تھا، ان بچیوں کو پکڑ کر واپس لفٹ کی جانب مڑا تھا۔ داد سمجھا زوبی بھی ان لڑکیوں میں شامل ہے، ایک تھپڑ لگا کر بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لفٹ میں کھینچا۔ داد کو ان لڑکیوں پر عجیب کا غصہ آ رہا تھا، جو سمجھ رہی تھی کہ ان کو کہیں اور لے جا رہا تھا، مگر حقیقت اس سے برعکس تھی۔ یہ بیسٹ کا حکم تھا، ڈیول نے کچھ لڑکیاں اور بچیاں اس مال میں قید کر رکھی تھی، جن سے زیادتی کے بعد انہیں باہر کے ملک بھیج دینا تھا۔ بیسٹ نے داد کو یہ کام دیا تھا اور وقت کم تھا۔ داد ان کو چھڑا کر لفٹ کے ذریعے نیچے لے کر جا رہا تھا، کسی کو بھی شک نہ ہوا تھا، مگر وہ سب سمجھ رہی تھی کہ یہ آدمی اب کہیں اور لے جا رہا ہے، جو ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ داد نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ جب لفٹ رکی اور بچیاں باہر بھاگی تو داد کو غصہ آیا، ان کو پکڑ کر ساتھ زوبی کو بھی گھسیٹ لیا۔ ان میں سے ایک لڑکی سمجھ کر زوبی بالکل نہ سنبھل سکی تھی۔ چپ کر چلو، کچھ نہیں ہوگا تم لوگوں کو، مگر ایک لڑکی داد کو مارنے کو لپکی۔ داد نے بالکل موقع نہ دیا۔ لفٹ سے باہر نکلنے کے ساتھ ہی ایک اور لڑکی کو کھینچ کر اندر کر لیا تھا، جو داد نے یہ سمجھ کر کیا تھا کہ ان میں سے ہی کسی نے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کے مارنے پر داد کا خود پر کنٹرول نہ رہا تھا، ساتھ لائے اسپرے سے سب کو بے ہوش کیا تھا۔ وہ سب سمجھ رہی تھی داد بھی لٹیرا ہے، مگر داد ان کو بتا نہ سکا کہ وہ ان کی مدد کر رہا ہے، مگر یہ سب بتانے کا بالکل وقت نہ تھا۔ ڈیول کے آدمی کو خبر ہو چکی تھی، اسے جلد سے جلد ان کو لے کر مال سے نکلنا تھا، تاکہ بیسٹ کی اطلاع پر داد اچھا خاصا جھنجھلا گیا تھا۔ بیسٹ خود اس وقت ایک اہم کام پر تھا، ورنہ یہ کام وہ خود کرتا، اس لیے داد کو بھیجا تھا اور پل پل کی خبر داد تک پہنچا رہا تھا۔ سب لڑکیاں اور دونوں چھوٹی بچیاں بے ہوش پڑی تھیں، ان لڑکیوں میں زوبی بھی تھی۔ زوبی نے ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ داد نے اس کے اسپرے کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ ان سب کو ان کے گھروں پہنچا کر خود داد بھی وہیں بیٹھ کر بیسٹ کا انتظار کرنے لگا۔ سب بے ہوش پڑی تھی، اپنے ایک ساتھی کی مدد سے داد ان کو نکال کر یہاں لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بیسٹ نے سب کے گھر کا پتہ کروا کر ایک رات میں ان کو واپس ان کے گھر پہنچا دیا، جبکہ زوبی کے گھر کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جو لڑکیاں ڈیول کے قبضے میں تھیں، ان سب کی ساری انفارمیشن بیسٹ کے پاس تھی، تبھی بنا وقت ضائع کیے بے ہوشی کی حالت میں ہی ان کو ان کے گھر بھجوا دیا تھا۔ ایسا کرو، یہ لڑکی، اس کے ہوش آنے پر خود اس کے گھر کا راستہ پوچھ لینا اور پہنچا دینا، مجھے اور بھی کام ہے، کہتے ساتھ بیسٹ چلا گیا۔ صبح 6:30 بجے کے قریب زوبی کی آنکھ کھلی، فوراً اٹھی تھی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اپنی طرف بڑھتے داد کو دیکھا، جلدی سے اپنی چادر اپنے جسم پر لپیٹی۔ دیکھو، اپنے گھر کا راستہ بتاتی جانا، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، سخت لہجے میں داد نے بنا زوبی کی جانب دیکھے کہا تھا۔ 18 سالہ زوبی پہلے تو حیران ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے شکر ادا کیا تھا۔ گھر جانا ہے، بنا سوال کیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس بات سے انجان کے گھر پر ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی۔ داد نے اسے گھر کے گیٹ کے پاس اتارا اور زن سے کھاڑی بگا لے گیا۔ زوبی گیٹ کھول کر اندر آئی تھی۔ سویرا زوبی کو دیکھ کر بھاگی بھاگی اندر گئی۔ سویرا سب سے چھوٹی تھی۔ ماما آپی آ گئی ہے، ثانی نے سویرا کی بات پر بھاگی ہوئی باہر نکلی تھی۔ جواد صاحب نے نفرت سے زوبی کو دیکھا تھا۔ اب کیوں آئی ہو؟ کیا کرنے آئی ہو؟ مر گئے ہم، تم بھی مر گئی، ہمارے لیے دفع ہو جاؤ، سیما بیگم چلائی تھی، جبکہ زوبی شاک تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ ماما میری بات تو سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو چپ۔ جواد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر زوبی کو کچھ بولنے سے روکا تھا۔
ماں باپ کی عزت کا ذرا خیال نہیں کیا تم نے؟ کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ اس چیز کی کمی تھی تم لوگوں کی جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ کہاں گئی تھی؟ اگر کوئی اور پسند تھا تو کم از کم اپنے ماں یا باپ کو بتاتی۔ ہماری عزت خاک میں ملا دی تم نے تو ساری رات گزار کر اب کیا لینے آئی ہو؟ ختم ہو گیا سب، رات بہت بھاری تھی مجھ پر۔ کس کے ساتھ تھی؟ اسی کے ساتھ رہو، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ، مر گئی تم ہمارے لیے، جواد صاحب نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ سیما بیگم جواد صاحب کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ارے سامنے دیکھ اپنے باپ کو۔ بابا پلیز میری بات تو سنیں، زوبی کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ پاپا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، قسم سے پاپا۔ زوبی جواد صاحب کے قریب آئی تھی، جواد صاحب نے زوبی کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، مر گئی تم، نکل جاؤ یہاں سے۔ سیما بیگم نے زوبی کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ نکل، تھپڑ مارتی۔ سیما بیگم اپنے حواس میں نہیں تھی، بنا زوبی کو دیکھے دھکے مار کر زوبی کو گھر سے باہر نکالا۔ زوبی چلا رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، منت کر رہی تھی، مگر اس کی ماں کو اس پر ترس نہ آیا تھا۔ رات جو سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، اس کا غبار زوبی کو مار مار کر نکل رہا تھا۔ کسی کو منہ دکھانے لائق نہ چھوڑا، اور کہتی ہے میں نے کیا کیا؟ ہاں بول، کہاں ہے تیرا یار؟ جا اب اس کے پاس جا، چلا کر کہتی سیما بیگم اپنے آپے سے باہر تھی۔ انہیں ویسے بھی بیٹیاں پسند نہیں تھیں، انہیں صرف بیٹے کی خواہش تھی، مگر اللہ نے انہیں 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار نہیں تھا، اور اب زوبی کو گھر سے نکال کر ثانی اور سویرا پر زندگی تنگ کر رکھی تھی۔ جبکہ جواد صاحب کو بیٹیاں پسند تھیں، چاہ کر بھی ثانی اور سویرا پر سختی نہیں کر سکے تھے۔ ثانی نے زوبی کو نہ پا کر بہت ڈھونڈا، پر وہ نہ ملی، آخر گرتے پڑتے گھر پہنچی تھی۔ سیما بیگم کو سب بتایا، پیچھے کھڑے جواد صاحب نے سنا تو وہیں گر پڑے۔ جبکہ سیما بیگم ثانی کو مارنے لگ گئی تھی۔ اگلے ہی دن زوبی کا واپس آنا، جواد صاحب ڈھہ گئے تھے، بنا کچھ بھی جانے زوبی کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس سب میں غلطی کسی کی بھی نہیں تھی، مگر جو ہونا تھا ہو کر رہتا ہے۔ سیما بیگم زوبی کو بری طرح مارا تھا، ثانی کا دل اس مار پر پگھلا تھا۔ زوبی کی منت کی، آپ ہی پلیز چلے جائیں، ماما نہیں چھوڑے گی آپ کو، پلیز۔ جبکہ زوبی نے سارے عرصے میں نفرت کی تھی تو بس داد سے۔ رمشا کو اپنی داستان سناتے روتے روتے زوبی کی ہچکی بن چکی تھی، جبکہ دوسری طرف اپنے کمرے میں بیٹھا داد وہ دن یاد کر رہا تھا۔ اسے تو بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ سب اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک بیسٹ کے ساتھ کئی لڑکیوں کی زندگیوں کو بچایا تھا، مگر کبھی کسی پر غلط نگاہ تک نہ ڈالی تھی۔ اتنے چہرے داد نے دیکھے تھے، زوبی تو اسے بالکل یاد نہیں تھی، کیونکہ بحفاظت لڑکیوں کو کے گھر پہنچا کر داد بھول جاتا تھا کہ کون سی لڑکی تھی، کیا نام تھا۔ وہ تو بس اپنے کام سے محبت کرتا تھا، اسے کسی سے سروکار نہ تھا۔ یہ سب سن کر داد کو بہت افسوس ہوا تھا۔ جو بھی تھا اس کے نام پر لگی تہمت زوبی پر، اس کی وجہ سے سب ہوا تھا۔ اس کی معافی بھی زوبی کا نقصان پورا نہیں کر سکتی تھی۔ آئی ایم سوری پیاری لڑکی، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں تھا، یہ سب میری وجہ سے ہوا، اسے ٹھیک بھی میں کروں گا، داد نے خود سے کہا تھا۔